اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، ناظرین گرامی، ہمارے جو بحث جو سورہ بقرہ کی تفسیر کے بارے میں چل رہی تھی، وہ آیت نمبر 63 سے لے کر جو ہے 66 تک تھا۔ تو ہم نے اس میں ایک واقعہ جو گائے کے ذبح کرنے کا تھا، ہم نے اس کو کچھ بیان کیا تھا۔ آج کچھ حصہ اس کا بیان کرنے لگے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو یقول انہا بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ گائے سیدھائی ہوئی نہ ہو، یعنی وہ کوئی ایسا نہ ہو، اس پہ نہ کوئی کھیتی باڑی کا کام کیا گیا ہو اور نہ ہی وہ بچے دار ہو، اور نہ وہ ہل چلانے والی ہو، یعنی اس گائے سے کھیتی باڑی کا کام نہ لیا جاتا ہو، ولا تسقل حرث، اور وہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کام نہ آتی ہو۔ یعنی یہ وہ گائے نہیں ہونی چاہیے جس کے ذریعے کنویں سے پانی کے ڈول کھینچے جاتے ہیں، اور نہ ہی وہ کنویں چلانے والی ہو، اور وہ ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو، اور مسلمتن اور تمام عیبوں سے پاک ہونی چاہیے، اور اس کے رنگ میں بھی کوئی داغ و دھبا نہ ہو۔ پس جب ان لوگوں نے گائے کے اس تمام اوصاف و صفات کو سن لیا تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، آپ علیہ السلام کے رب نے ان اوصاف والی گائیں کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں ایسا ہی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے شروع میں ایسا نہیں فرمایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع میں ہی یوں فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ ایسے اوصاف والی گائے کو ذبح کرو، اور وہ یہ کر دیتے اور یہ کہتے کہ آپ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو اور وہ کیسی ہو، ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ پھر ان کو جواب دیا گیا کہ وہ ایسی ہو، ورنہ اس کو فقط گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تھا، اور وہ جو گائے بھی ذبح کر دیتے تو وہ مطلوب پورا ہو جاتا۔ لیکن جب انہوں نے سوالات کیے تو اللہ نے ان کے اوصاف کو زیادہ ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تو جب اس کو ذبح کرو، جب ان پر یہ ذبح کا امر مستقر و ثابت ہو گیا ہو، تو وہ ان اوصاف کی مالک گائے کو تلاش کرنے نکل پڑے، اور یہ ان اوصاف والی گائے بنی اسرائیل کے ایک جوان کے پاس گئی، اور یہ وہ جوان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام اور ان دونوں کی پاک و طاہر عطرت و اولاد کی زیارت کروائی۔ پس ان دونوں مقدس ہستیوں نے ان سے فرمایا، تو ہمارا محب ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم تمام مخلوق خدا سے افضل ہیں۔ چونکہ تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم تمام مخلوق خدا سے افضل ہیں، چونکہ تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تجھے اس عقیدے کی کچھ جزا اور ثواب اس دنیا میں عطا کریں، پس جب تیری گائے کے گاہک آئیں تو اس کو ماں کی اجازت کے بغیر فروخت نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی گائے کے ذریعے
تجھے مالدار اور غنی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پس وہ جوان خوش ہو گیا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی قوم کے افراد اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے گائے کو طلب کیا اور کہا کہ بتاؤ یہ گائے تم کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا میں اس کو 2 دینار میں فروخت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی فروخت کا اختیار میری ماں کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 1 دینار دینے کو تیار ہیں، پس تم اپنی ماں سے پوچھ لو۔ اس کی ماں نے پھر 4 دینار کہے۔ پس اس جوان نے ان کو اطلاع کر دی۔ پس ان لوگوں نے کہا کہ ہم 2 دینار دیں گے۔ جوان نے ماں کو خبر دی تو ماں نے کہا کہ 8 دینار ہے۔ پس قوم والے متواتر اس قیمت کا نصف بتاتے جو اس کی ماں کہتی تھی۔ کرتے کرتے گائے کی قیمت یہاں تک چلی گئی کہ وہ گائے کی کھال کو دیناروں سے پر کر دیں گے، یہ اس کی قیمت ہے۔ پس قوم کے لیے اس گائے کو خریدنا واجب قرار دیا گیا تھا۔ پس انہوں نے خریدا اور پھر اس کو ذبح کیا اور اس کا ایک حصہ لیا، اور یہ گائے کے دم کا ایک حصہ تھا۔ پس جب انہوں نے اس حصے کے ساتھ اس میت کو مارا اور یوں کہتے ہوئے اللہم بجاہ محمد وآلہ الطیبین لما احییت حاض المیت وانتقتہ برخبر ان قاتلہ، اے اللہ تجھے محمد اور ان کی پاک آل کا واسطہ تو اس مردے کو زندہ کر دے اور اس کو یعنی اوہیتا تو زندہ کر دے اور اس کو بلانے کی قوت عطا کر، بولنے کی قوت عطا کر کہ یہ اپنے قاتل کے بارے میں بتائے۔ جب انہوں نے مارا تو وہ مقتول زندہ و سالم کھڑا ہو گیا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی، مجھے میرے چچا کے ان 2 بیٹوں نے قتل کیا تھا۔ ان دونوں نے میرے چچا زاد کزن کے بارے میں مجھ سے حسد کیا تھا اور مجھے قتل کیا، اور پھر انہوں نے مجھے اس قوم کے محلے میں پھینک دیا تاکہ ان سے میری دیت وصول کریں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو پکڑا اور ان دونوں کو قتل کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جب گائے کو ذبح کیا گیا اور پھر اس کا ایک ٹکڑا اس میت کو مارا تو وہ میت فوراً زندہ نہ ہوئی، تو بنی اسرائیل والوں نے کہا اے موسیٰ، آپ علیہ السلام کا وہ وعدہ کہاں گیا جو آپ علیہ السلام نے ہمارے ساتھ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا وعدہ سچا ہے اور اللہ کی طرف سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ پر وحی آئی کہ اے موسیٰ ان سے کہہ دیں کہ میرا وعدہ ہے کہ یہ زندہ ہوگا اور میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن میرے وعدہ پورا تب ہوگا جب تم ان نوجوان کو گائے کی قیمت دو گے۔ پس تم پہلے اس گائے کی کھال کو دیناروں سے پر کر کے اس نوجوان کو قیمت ادا کرو، پھر میں اس مردہ کو زندہ کروں گا۔ پس انہوں نے دیناروں کو جمع کیا تو اللہ نے بھی اس کھال کو وسیع کر دیا، یہاں تک کہ وہ کھال جتنا دیناروں سے پر ہوئی وہ 5 لاکھ دینار تھے۔ تو بنی اسرائیل کے بعد لوگوں نے کہا اے موسیٰ، ہمیں یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ ہم مردے کے زندہ ہونا اور اس کے بولنے اور قاتل کے بارے میں خبر دینے پر تعجب کریں یا اس جوان کے اتنے مالدار و غنی ہونے پر تعجب کریں۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل والوں سے کہہ دیں کہ تم میں جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی خوشگوار ہو
اور پکیزہ اور میری جنت میں عظیم محل حاصل کریں، اس کو چاہیے کہ وہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں نمونہ قرار دے اور ایسے کرے جیسا کہ اس جوان کے لیے کیا ہے۔ تجھے اس نے تحقیق اس نے حضرت موسیٰ سے سنا کہ جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہم السلام اور ان کی پاک آل کا ذکر سنے اور وہ ان پر درود پڑھے اور وہ ان کو تمام جن و انس اور ملائکہ سے افضل قرار دے، بس اسی وجہ سے عظیم مال اس کو حاصل ہو گیا تاکہ وہ پاک و طیب نعمات سے نوازا جائے گا اور ہدیے اور درود سے اس کو مکرم کیا جائے گا اور قرابت داروں کے ساتھ نیکیوں کرنے کی کو پسند کرے گا اور وہ اس مال کو خرچ کر کے اپنے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ جو جوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے نبی خدا، میں اپنے زیادہ مال کی حفاظت کیسے کروں گا اور اس مال کے بارے میں میرے ساتھ دشمنی کرنے والوں کی دشمنی کیسے بچے، اس مال کی وجہ سے حسد کرنے والے کی حسد سے کیسے محفوظ رہوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جوان، جیسے تو نے اس مال کو حاصل کرنے سے قبل محمد و آل محمد پر درود کو پڑھا اور اللہ نے تجھے اتنا مال عطا فرمایا، ایسے ہی اب اس عقیدے پر قائم رہتے ہوئے دربار محمد و آل محمد پر درود پڑھو تو وہ اللہ تیرے اس مال کی حفاظت بھی کرے گا اور اس مال سے برے لوگوں کو دور بھی رکھے گا اور برے لوگوں کو تجھ سے بھی دور رکھے گا۔ پس اس جوان نے ایسے ہی کیا تو اس کے بعد کسی حسد کرنے والے حاسد نے اس کو نہیں دیکھا اور تاکہ وہ حسد کرے یا فساد کرے یا چور کے جو اس مال کو چوری کرے یا کوئی غاصب کہ جو اس کو غصب کرے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم کے ذریعے اس کا دفاع کیا، یہاں تک کہ ہر ظالم کے ظلم سے اور ہر آفت سے بھی اس کو محفوظ رکھا، خواہ وہ اختیار ہو یا اضطرار، دونوں محفوظ رکھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے کہا کہ تو اللہ بھی اس کا محافظ بن گیا، وہ جوان جو زندہ ہوا تھا اس نے کہا، اے میرے اللہ، محمد و آل محمد پر درود کے ذریعے جسے اس جوان نے تیری بارگاہ میں التجا کی ہے، میں بھی اس کے ذریعے تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں اور میرے دشمنوں اور میرے اوپر حسد کرنے والوں کو میری طرف سے جزا دے اور مجھے اس دنیا میں پاک و پکیزہ رزق عطا فرما۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، میں نے اس دوبارہ زندہ ہونے والے جوان کے لیے 60 سال کی زندگی تھی، میں نے اس کو عطا کر دی ہے، اور کیونکہ اس نے محمد اور اس کی پاک آل کے توسل سے میرے بارگاہ میں سوال کیا ہے تو اس توسل کی وجہ سے میں نے اس کی زندگی میں 70 سال کا اضافہ کر دیا ہے، پس اس کی مجموعاً زندگی 130 سال ہو گئی ہے، جس میں اس کے حواس درست رہیں گے اور جسمانی طاقت برقرار رہے گی، اس میں شہوت بھی قوی رہے گی اور اس دنیا میں پوری طرح لطف اٹھائے گا، اور جب تک یہ زندہ رہے گا وہ اپنے اس کزن سے جدا نہیں ہوگا اور وہ اس سے جدا نہیں ہوگی، پس جب تک یہ زندہ رہے گا وہ بھی زندہ رہے گی اور ان دونوں کو موت بھی ایک ساتھ آئے گی اور دونوں مل کر جنت میں منتقل ہوں گے اور جنت میں بھی دونوں میاں بیوی رہیں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جس طرح اس جوان نے میری بارگاہ میں دعا کی ہے اور جن سے توسل حاصل کیا ہے، ایسے ہی اگر یہ شقی قاتل میری بارگاہ میں صحیح اور پختہ اعتقاد کے ساتھ ان ذوات
کے توسل سے دعا کرتا تو میں اس حسد سے محفوظ رکھتا، اور جو میں نے ان کو رزق عطا کیا تھا اس پر ان کو قانع قرار دیتا، اور اگر مجھ سے عظیم حکومت کو طلب کرتے میں اس کو عطا کرتا، اور اگر اس میں برا کام قتل کرنے کے بعد مجھ سے ان کے توسل سے توبہ کرتا تو میں اس کو رسوا نہ کرتا، اور میں ان سب لوگوں کو اس قاتل کے اظہار کے ارادے سے منحرف کر دیتا، اور اس جوان کو کسی اور طریقے سے اس قدر مال سے دولت مند قرار دیتا، اور اس قاتل کے فعل کے لیے اپنا لطف سے کوئی چیز ایجاد کرتا، اور اگر یہ قاتل ظاہر ہونے کے بعد بھی میری بارگاہ میں اس توسل کے ذریعے سوال کرتا جس کے ذریعے اس جوان نے کہا تھا، تو میں اپنے لطف کے لیے اس کو رسوا ہونے سے بچا لیتا، اور لوگوں کے ذہنوں سے اس فعل کو فراموش کر دیتا، اور خود اس مقتول کے اولیاء کے ذہنوں سے بھی اس فعل کو ختم کر دیتا، اور ان کو قصاص درگزر کر دیتا۔ تو میں ایسے کرتا کہ کوئی اس کو اس قتل کی وجہ سے سرزنش نہ کرتا، اور نہ ہی کوئی اس کا تذکرہ کرتا، لیکن اے موسیٰ یہ میرا فضل ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، میں بہت بڑا عدل کرنے والا صاحب حکمت ہوں۔ پس جب بنی اسرائیل والوں نے گائے کو ذبح کر لیا تو اللہ نے فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پس انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، یعنی گائے کی اتنی زیادہ قیمت ہونے کے باوجود کی وجہ سے وہ گائے کو ذبح نہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ان کی دشمنی اور دونوں خاندانوں کے درمیان کے جھگڑے اور حضرت موسیٰ پر اتہام تہمت ان کو گائے کے ذبح کرنے پر مجبور کر دیا تھا، یعنی وہ عقیدے رکھتے تھے کہ گائے کا ٹکڑا مارنے سے مردہ زندہ نہیں ہوگا، لہٰذا ہم بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کریں گے، جس کی وجہ سے وہ گائے کا ذبح کرنے پر آمادہ ہوا۔ اس کے بعد وہ چیخ پکار کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور کہا، اے موسیٰ، آپ نے ہمیں محتاج و تنگ دست کر دیا ہے اور ہم سب کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے، پس ہمارے اس التجا ہٹ دھرمی نے ہمارے چھوٹے اور بڑے کو غریب و محتاج کر دیا ہے، پس آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے رزق و مال میں وسعت عطا فرمائے۔ پس حضرت موسیٰ نے فرمایا، وائے ہو تمہارے دل کس قدر اندھے ہیں، کیا تم نے اس گائے کے مالک کی دعا کو نہیں سنا جس کی وجہ سے وہ دولت مند ہوا ہے، یا تم نے اس دوبارہ زندہ ہونے والے جوان کو دعا کو نہیں سنا کہ کس قدر طول عمر اور دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر چکا ہے، اور اپنے ہوا سے زہری دوسرے اجزاء بدن سے کس قدر وہ فائدہ حاصل کر چکا ہے، پھر تم ان کی دعا کی مثل بارگاہ خدا میں دعا نہیں کرتے، اور جن ذوات مقدسہ سے توسل حاصل کر کے ان دونوں نے دعا کی ہے تم ان سے توسل نہیں کر رہے تاکہ وہ تمہارے فقر و فاقہ کو ختم کرے اور تمہارے نقصان مالی کا جبران کرے، اور وہ تمہارے اس فساد کو ختم کرے گا۔ پھر ان لوگوں نے یوں دعا کی، اللہم الیک التجانا وعلی فضلک ائتمانا فانزل فقرنا وصدقتنا بجاہ محمد وعلی والحسن والحسین من آلہم۔ اے اللہ، ہمیں اپنی حاجت تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور تیرے فضل و کرم پر اعتماد و بھروسہ کرتے ہیں، پس تو ہمارے فقر محتاج
محتاجی کو ختم کر دے اور ہماری غربت و افلاس کو دور فرما۔ محمد و آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ، فاطمہ، حسن و حسین، ان پاک آل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ ان کو کہہ دیں کہ ان کے سردار فلاں خاندان کے ویران اور خرابی کی طرف جائیں اور وہاں سے فلاں مقام سے زمین کو تھوڑا سا کھودیں اور وہاں سے ان کے لیے 10 لاکھ دینار نکلیں گے، اور وہ گائے کی قیمت جو انہوں نے ادا کی ہے اس سے زیادہ ہوں گے، تو وہ گائے کی قیمت کے برابر ان لوگوں کو واپس کر دیں جنہوں نے دی تھی، تاکہ وہ اپنے حال پر واپس آ جائیں، اور جو اضافہ ہوگا اس کو اس حساب سے دیں جس مقدار میں انہوں نے گائے کی قیمت میں دیا ہوگا، اور وہ اضافہ 5 لاکھ تھا۔ تو یوں محمد و آل محمد علیہ السلام کے توسل میں محمد و آل محمد کی تمام مخلوق پر فضیلت کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے ان کا مال دگنا ہو گیا، اور یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب وہ قتل کر چکے تو پھر اس قتل میں انہوں نے اختلاف کیا، یعنی ان لوگوں نے اس قتل کے بارے میں اختلاف کیا کہ اس قتل کے گناہ کو وہ ایک دوسرے پر ڈالنے لگے اور اپنے خانوادہ والوں کو اس سے برقراری دینے لگے، واللہ مخرج، اور اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو، جو تم سے پوشیدہ رکھنے والے تھے، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اس سے مراد کہ وہ قاتل جو پوشیدہ رکھا تھا کہ وہ مردہ زندہ نہیں ہوگا، اور پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کو متہم کریں گے اور اس کی تکذیب کریں گے کہ تم نے ان کو اس کا حکم دیا ہے جس پر تم قدر نہیں رکھتے تھے۔ موسیٰ کا رب موسیٰ کو اس کے بارے میں اجابت نہیں کرے گا۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے ان سے کہا کہ گائے کا بعض حصہ مقتول کو مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ، اور اللہ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی دنیا و آخرت میں ایسے ہی مردوں کو زندہ کرے گا جیسے ایک مردے کا بعض حصہ دوسرے مردے کو مس کرنے سے مردہ زندہ ہو گیا ہے، ایسے ہی آخرت میں بھی وہ زندہ کرے گا۔ اور ایسے ہی دنیا میں جب ایک مرد کا پانی عورت کے پانی سے ملاقات کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ ایک زندہ کو خلق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرتا ہے جو باپوں کی صلبوں اور ماؤں کے رحموں سے زندہ ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، پھر اللہ نے کیا فرمایا آخر میں؟ تحقیق اللہ تعالیٰ سور اول کے بعد دنیاوی آسمانوں کے نیچے سے بحر مسجور سے کچھ پانی نازل کرتا ہے، اور بحر مسجور وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں ذکر کیا ہے والبحر المسجور، اور یہ پانی مرد کے پانی کی مانند ہوگا جو زمین پر بارش کی مانند برسے گا، اور یہ پانی جو منی کی مانند ہوگا وہ بوسیدہ مردوں سے ملاقات کرے گا، پس وہ زمین سے نکلنا شروع ہوں گے اور زندہ ہوتے جائیں گے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا، یعنی اس مردہ زندہ ہونے کے علاوہ وہ آیات و ادلے دکھائے گا جو اس کی توحید کو اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مخلوقات پر افضلیت کو بیان کرنے والا ہوں گا، اور وہ محمد جو تمام مرد و زن کے سردار ہیں، ان کی اور ان کی پاک آل کی فضیلت کو تمام مخلوقات پر ثابت کرنے والی آیات و ادلے کا مشاہدہ کرو گے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل و فہم حاصل کر سکو، یعنی تم غور و فکر کرو کہ وہ اللہ جو اس قدر
عجائب کو خلق کرتا ہے، وہ مخلوق کے لیے حکمت کے بغیر کوئی حکم صادر نہیں کرتا، اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل کو بلا وجہ منتخب و مختار نہیں کیا۔ اگر ان کو منتخب کیا ہے تو وہ واقعاً تمام عقلاً عالم سے افضل ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اہل بیت کو مانیں۔ یہاں حدیث تمام ہو گئی ہے انشاءاللہ، اور واقعہ بھی تمام ہو گیا انشاءاللہ۔ کل ہم دوسری حدیث بیان کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی تیسرا حصہ بیان۔